الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ شوق، توجہ اور ادب سے عرض کر لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک۔ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، جن کی تقلید کا صدقہ اس وقت بھی عالم اسلام کے 75% اہل ایمان حنفی ہیں، ان کا قول مبارک ہے کہ یہ جس نے دعویٰ کیا میں عالم ہوں، سمجھو وہ عالم نہیں۔ علم تو وہ خوشبو ہے جو طلبگاروں کو خود کھینچ کے لاتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ میں حدیث پڑھا رہا ہوں، مگر 50 سال سے شیخ الحدیث کہلاتا ہوں۔ الازہر سے میں نے مختلف مضامین میں مختلف ڈگریاں لے رکھی ہیں، لیکن اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میلاد کس ہستی کا ہے اور میں 1 گھنٹہ حضور کی تعریف کے لیے 60 70 ہزار روپیہ منہ کھول کے مانگ رہا ہوں، تو اس کا مقصد یہ کہ میں ڈگری ہولڈر ضرور ہوں، علم میرے پاس نہیں ہے۔ علم اس چیز کا نام ہے کہ امتی کو خبر ہو کہ نبی کون ہے اور اس کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، اور امتی ہونے کے ناطے مجھ پہ اس کملی والے محبوب کا حق کیا ہے۔ یہ وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں جن کی باتیں ہماری نانیاں دادیاں کیا کرتی تھیں۔ جہالت اس بات کا نام نہیں ہے کہ لکھا ہوا بندہ پڑھ نہ سکے اور پڑھا ہوا لکھ نہ سکے۔ جہالت یہ ہے کہ بڑی میلاد کانفرنس کرانی ہے، مہینہ پورا اشتہار کرنا ہے، نماز ایک نہیں پڑھنی، یہ جہالت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ جہالت یہ ہے کہ کسی بھی فنکار کو مذہبی ٹائٹل پہ ₹1,00,000 دے دینا ہے لیکن سکی بہن کو 10,000 بھی نہیں دینا، یہ جہالت ہے۔ جہالت یہ ہے کہ علامہ صاحب مفتی صاحب کہیں گی 60,000 دے ہو، کیوں کنجرا موجود دے ہو، مگر جب پترا تنوں قیاس کی تعریف سمجھ نہیں آئی، مفتی نے بڑھ گئے۔ کبھی زمزم کو بھی پیشاب پہ کسی نے قیاس کیا؟ بس ہوں گزارا کرو، اللہ ایک باری ٹلی بجوابے جان چھوٹے، باقی یہاں کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ احمد بارگاہ رسالت مراد کرتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے پارا نور کا، میں اور آپ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے ایک روح۔ ہر بشر ان دو چیزوں کے صدقے موجود ہے، لیکن توجہ ہے حضرات، جسم بشر کی صبح چاہے وہ کافر ہو یا مومن، وہ اس وقت ہوتی ہے جب صبح طلوع ہو جائے۔ کیا بات ہے، یہ وجود بشر کی صبح ہے، یہ جسم بشر کی صبح ہے۔
کافر، کسی مشرک، کسی منافق، کسی گمراہ، کسی بدعقیدہ، کسی قادیانی کے حوالی، کسی ذلیل، کسی کمینے، کسی یزیدی اور یزید کے چاہنے والے کی روح کی صبح قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ جسم کی صبح روزانہ ہوگی، لیکن روح کی صبح اس شخص کو نصیب ہوگی جس کو ایمان عطا ہو چکا ہو۔ اچھا ایک بات میں اور بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس ماحول سے، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آپ علم نجوم کے ماہرین کے پاس جائیں نا، میں گیا کبھی نہیں ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا بھائی شادی نہیں کی پر کیا جانے رہے ہیں، لوگ داستانیں سناتے رہتے ہیں کہ جی میں نے کہا، تو اس نے کہا جی آپ کا جو نام ہے اس کے حساب سے آپ اتوار کو آئیے گا 11 بجے آئیے گا۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میرے رب نے جتنے اوقات جس نوعیت اور جس نام سے پیدا فرمائے اور آقا حضور نے ہمیں ان کا تعارف کروایا، ہر وقت میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے۔ بے شک بے شک۔ صبح میں یہ قوت ہے، یہ زور ہے، یہ تاثیر ہے کہ یہ سوئے ہوں کہ جگاتی ہے، چاہے کامیں 4 ہوں یا 2۔ صبح سوئے ہوں تو خود جگاتی ہے۔ چونکہ میں نے جس گھر میں روزے رکھنے شروع کیے تھے وہاں الارم کوئی نہیں ہوتا تھا، گھڑیاں کوئی نہیں ہوتی تھی، مسجد کے سائرن نہیں ہوتے تھے، سپیکر نام کی کسی چیز سے دنیا بے خبر ہوتی تھی، اور مجھے نہیں یاد کہ الارم والی گھڑی آنے سے پہلے ہم نے کبھی سحری دیر سے کھائی ہو یا رہ گئی ہو۔ کیونکہ جب تک آپ کی میری فطرت زندہ ہے، فطرت ہمیں متاثر کرے گی۔ اس کا معنی یہ ہو گیا کہ صبح ہو گئی، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بجے جو قوم ناشتہ کرے، اطمینان عرض ہے کہ وہ بد فطرت ہو چکی ہے، اس لیے آنے والی صبح اسے جگہ نہیں پائی۔ ورنہ صبح ہو اور پھر جاگنا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میرا مالک فرماتا ہے ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، اور رات کے اندھیرے میں یہ قوت ہے، یہ تاثیر ہے، یہ بڑے بڑے جاگنے والوں کو بھی سنا کے چھوڑ دی ہے۔ جنہیں بڑا گمان ہو کہ مجھے نیند نہیں آتی، لیکن رات اپنے ہوتے ہوئے اسے سنا کے چھوڑ دی ہے۔ اور رات کو میرے مالک نے لباس کیوں کہا؟ ایک مسافر ہے، غریب ہے، ٹکا پلے نہیں، گھر لٹ گیا، سیلاب زدہ ہو گیا، زلزلہ آیا، سارا کنبہ قبیلہ تک کو پیارا ہو گیا، تنہا بچا ہے، زمین کے کسی ڈبے پہ بیٹھا ہے، رات آ گئی، اب سوچ رہا ہے اوپر چادر نہیں، بستر نہیں، پردہ نہیں، کیسے سوؤں گا؟ شہر میں کوئی بھوکا پیاسا پھر رہا ہے، رات آ گئی، فٹ پاتھ میں لیٹنا چاہتا ہے، کسی باغ میں لیٹنا چاہتا ہے۔ کریم فرما رہا ہے تجھے لیٹے ہوئے اپنے پردے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، میں رات کی تاریکی کی چادر ڈال دیتا ہوں۔ کس کس نعمت کا شکر بجا لاؤ گے؟ کس کس نعمت کا ادراک کرو گے؟ توجہ میری جان، اب رات میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی کہ اس میں نیند آتی ہے، صبح میں یہ تاثیر رکھی کہ صبح جگا دیتی ہے۔ جسم کی صبح وہی ہوتی ہے جسے صبح کہتے ہیں۔ ایک خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی، کسی مرد فقیر نے کہا تھا صبح صادق سے پہلے صبح کاذب ہے۔ شریعت مطہرہ میں دونوں صبح کے نام موجود ہیں،
اور مرد فقیر کہتا ہے یہ صبح کاذب العالم ہے، اٹھ جا سچی صبح چڑھنے والی ہے۔ اور میرے پاک علی مشکل کشا علی شیر خدا علی اہل ایمان کے مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر تو اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے، مچل کے بول سبحان اللہ، تو پھر اس وقت جاگا کر جب چوک کی تلاش میں چڑیاں جاگتی ہیں۔ یہ چڑیاں مہنگائی کا شکار کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کتے بلے مہنگائی کا شکار کیوں نہیں ہوتے؟ روزانہ میرا ٹکڑ رج کے سہروں کے کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جس کام کے لیے پیدا ہوئے وہ کام کر رہے ہیں۔ میں اور تو جس کام کے لیے پیدا ہوئے تھے وہ کام ہم نے چھوڑ دیا، اور وہ کام کیا ہے کہ ان کے جو ہم غلام تھے، ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہو، ان کے جو ہم غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھیرے جہاں پھرا، ان سے پھیرے جہاں پھرا، آئی کمی وقار میں۔ اور میرے پاک علی شیر خدا اگلا فرمان آپ کا سنو، آپ فرماتے ہیں دن کو رزق تلاش کر اور رات کو اسے تلاش کر جو رزق دینے والا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رات کو اسے تلاش کر جو رزق دیتا ہے۔ اور یہ تو عقل کی بات ہے، یہ روٹین کی بات ہے۔ ہم صبح سے لے کے شام تک روزہ میں یہ تجربہ کرتے ہیں، سبزی لینے والا سنیارے کے پاس نہیں جاتا، سونا لینے والا جنرل سٹور پہ نہیں جاتا، دین کا مسئلہ پوچھنے والا سیاسی لیڈر کے پاس نہیں آتا، تھانے کچہری میں مدد لینے والا مولوی صاحب کے پاس نہیں آتا، اور جب آج تم کو چاہیے دیتے سے دیکھ دے کہ وہ جب نے رابطہ کرنا ہو بنا جا تو کر دے رہا ہے۔ ادھر رابطہ کوئی نہیں، ادھر جڑا بلائے تسی بھی دیو، تسی بھی دیو، تسی بھی دیو، تسی بھی دیو۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، یہ کیا ضلالت ہے؟ اللہ اکبر، اتنا بھی کلمے کا مفہوم آپ نہیں سمجھے۔ اللہ اکبر۔ شہزیب جی ابھی بیٹا پڑھ رہا تھا، میں نے نماز شروع کی، پھر میں مکمل کر چکا، آپ کو سنا میں، آپ بھی پڑھتے رہتے میں پڑھ لیتا۔ مجھ سے اکثر یہ سوال ہوا اتنے سپیکراں دے رولے چ نماز پڑھ لیندے ہو؟ میں کہ پہلے نہیں سے پڑھ سکتا ہوں، جب تواڈے کو ٹچ موبائل ہے پڑھ لینا، چونکہ سیکھن واسطے بندے کو بہت کچھ ہے نا۔ کہ جو کی مقصد ہویا، میں کہ منڈا واپس آ گئے چھٹی 2 سال بعد، گھر جوان بیوی، نکا جی ایک بچہ یا بچی، بڈھی ماں، بڈھا پیو، بہن برا، رات ہو گئی، کھانا کھا لیا، اے بڑھ گیا ہوں اپنی اٹھڑ پوری کرنے واسطے موبائل لے کے، انہوں بڈھی ماں یاد نہیں انتظار کر رہی ہے، بڈھا پیو یاد نہیں انتظار کر رہے ہیں، جوان بیوی یاد انتظار کر رہی ہے، 2 سال کا بچہ یاد انتظار کر رہے ہیں۔ تو جو تم موبائل کے بڑے ہونے تو تینوں کچھ بھی دھیان نہیں رہ جاتے، اللہ اکبر آپ کبھی پڑھے تو سپیکر نہیں کرانا چاہیے۔ اتنی ایک نماز پکی ہونی چاہیے، ہفتاری چھٹی ہوگی۔ کمال ہے، کمال ہے۔ 1 گھنٹہ آپ مجھے سنتے رہو اور میرا دھیان بھی آپ کو نہ آئے، تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کو کسی مائع نفسیات کے علاج کی ضرورت ہے کہ کھلو گے رب دے بوئے تو پھر اتنا خیال کر کے پوری کر لے با بوا کی جا کے کھلوتا کے پہلا۔ توجہ میری جان، اب جس میں بشر کی صبح وہ ہوتی ہے جس کو صبح کہتے ہیں، لیکن روح کی صبح تب ہوتی ہے، اور ایمان والے کی روح کی صبح ہوتی ہے، اور مومن روح کی صبح تب ہوتی ہے جب وہ نور تک پہنچنے لگے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ ذرا توجہ کیا ہوگا. روح ہے امر ربی اللہ نور السماوات والارض. روح ہے کملی والے کی جناب والا نور کا عکس پردو صدقہ خیرات. چونکہ عالم ارواح ساری کائنات بنی رسول اللہ کے نور سے اور آمنہ کے لال کو نے قد جاءکم من اللہ نور. ذرا توجہ چاہیے گا. میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبت کا خراج آپ خوبصورت لوگوں کے توسط سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مومن کی روح کی صبح ہوتی ہے اور صبح تب ہوتی ہے جب وہ نور کو پانے لگے, نور کا اس کا آمنا سامنا ہونے لگے, نور کو حاصل کرنا روح کے لیے آسان ہو جائے. اس لیے کہ روح امر ربی ہے. اللہ نور السماوات والارض. روح کی اصل کملی والا ہے. قد جاءکم من اللہ نور. اور میرے جسم کے اندر روح ہے اور میرا رب فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. ایمان والوں کو خبر ہونی چاہیے کہ ان کے جسم اور جان کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے, رگ رگ میں روح گھسی ہوئی ہے, دم دم میں روح موجود ہے, خون کے قطرے قطرے میں روح موجود ہے, جوڑ جوڑ میں روح موجود ہے, پٹھے پٹھے میں روح موجود ہے, رگ رگ میں روح موجود ہے, ہڈی ہڈی میں روح فنکشن ہے. لیکن میرا مالک فرماتا ہے اے مومن تیری روح کے مقابلے میں تیرا نبی تجھ سے زیادہ قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. مفہوم کیا بنے گا؟ واہ 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 واہ. روح میرے وچ, واہ. وہ میرے ہاتھوں کو اٹھوائے, آنکھوں سے دکھوائے, کانوں سے سنوائے, زبان سے بلوائے, پاؤں سے چلوائے. جوان بیٹا رات کو 9-10 بجے کام کر کے گھر پہنچے, بوڑھا باپ کے پتر میں آٹا خریدیا لیکن چکر سے گیا کہ آٹا پہ ہٹی دے. تو دکاندار کہنے کہ نہیں یار بیٹا اوپر انتظار کر سا لے جائیو, جا میرا پتر آٹا لے آ. کہ کو پتہ جواب کیا گیا ابا جی اس وجہ جان نہیں مندی, صبح لے آواں گا. اللہ اکبر. تیرا نام عزیز الدین ہے, جان کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرا نام شاذر چشتی ہے, جان کون ہے؟ واہ 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 واہ. یہ مقصد ہے کہ روح نو مینوں کنٹرول چ رکھیا روح نے. بے شک بے شک. او مینوں اجازت دے گی, ٹورے گی تو میں ٹوراں گا. بے شک بے شک. اور روح نو اللہ نے آٹومیٹک سسٹم دیتا کہ نہیں ہون اینو سلانا ہے تاکہ صبح تازہ دم ہو کے فجر سے سجدے نال زندگی کا آغاز کرے. جان نہیں مندی تے تیری میری جان تیرے میرے بچے تے رب فرماندے مومناں دیاں جاناں کولوں زیادہ کملی والوں میں قریب ہے. مانا کیا بنے گا؟ جان سے پوچھا تم کیا کرتی ہو؟ تمہارے جسم کو کنٹرول کرتی ہوں اور اس سے مختلف حرکات کراتی ہوں. ارے تم کس کے ذریعے چلتی ہو؟ فرمایا آمنہ کے لال کے صدقے سے چل رہی ہو. امام حسن رضا بریلوی علیہ رحمت نے یہی تو کہا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اب جان میرے اندر اور جس کے صدقے جان فنکشنل ہے. سبحان اللہ. اگر میرا نبی میری جان سے بھی زیادہ قریب تے ہن ذرا ایک عقل دی گل سن جا. تو مسیتی آویں مسیت خالی ہوے کلا میں بیٹھا ہوا کہ اپنے آپ نال گلا کر رہا ہوں. تم بھی کیا نصیب لے کے آئے,
آج تک خوشی نہیں دیکھی، گھر بیماریوں سے بھرا ہے، بچے فرما بردار نہیں ہیں، بیوی حیا والی نہیں ہے، برادری پیار والی نہیں ہے، میں اپنے آپ نال گلا کر رہا ہوں، تو فتویٰ لا سکنا ہے، میرے تے اعتراض کر سکنا ہے، میں بد اخلاقی کا ارتکاب کر رہا ہوں، کوئی شریعت کی حد توڑنا پیا تے جڑی وچ جان ہے اگر اودے نال میں گلا کر سکنا تے جڑی جان دی جان ہے پھر اونوں لے کے یا نبی آکھا تے تو کیوں رولا پے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اے جنہ میرا بچہ دیاری اللہ خیر کرے کچھ بھی نہیں کیتا اور سبحان اللہ کی جاؤ، جسم دیو دا خون تو اڈیاں رنگا جو بھی بخشیا جائے گا، جسم آندا دودھ پیتا ہوئی بخشی جائے گی، ہاں ڈبے آلے دے ڈبے جانن تے بخشش جائیں، میں تے دودھ دی گل کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، چونکہ ہم محبت تو لے کے 10-15 سال پہلے تک تے ماما دودھ پلاندیاں ہی رہی ہیں، باقی ہونا کہ جو جیسا جیسا میریاں کیتیاں تسی بھگتو پہ، تواڈیاں کیتیاں میں بھگتاں پیا، ایک دوسرے نال تعاون کر کے جی ساں۔ چونکہ میں کافی دیر سوچ رہا تھا، میں کہنا گملہ بھی رکھیا ہے، اے بھی سجائی ہے، ہار بھی آندا ہے، بھئی اگر جلسہ کرانے لیں فوٹوان دی پئی ہوئے تو مولوی دیاڑی دے چکر جو ہوئے تو گملے رکھ کے کتنے کم بندا ہے سنگیا، یہ تو گل کچھ ہو رہے۔ میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں، مومن کی روح کی صبح ہوتی ہے، کسی پہ ایمان کی روح کو صبح نصیب نہیں ہوگی، وہ دی صبح بھی جسم دی ہے، شام بھی جسم دی ہے، تو دوپہر بھی جسم دی ہے، اور مومن کی روح کی صبح کب ہوتی ہے؟ جب وہ نور کا آمنا سامنا ہو، نور کو پانے لگے، نور کے قریب ہو جائے، نور سے حاصل ہونے لگے، نور کا اسے نظارہ نصیب ہو جائے۔ اگر روح امر ربی ہے اور یقیناً امر ربی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ شاید کریم صاحب اگر 1400-1500 سال پہلے رب نے یہ دسیا ہے کہ روح کے بارے میں تم سے کم ہی لوگ جانتے ہیں، تو پھر روحانی شیخ ہوئے تو پھر کم ہی جاننے والے وچ ہوئے، انہیں پھر دعا منگن واسطے کرائے دا مولوی نہ رکھا ہے نا۔ اسی چپ شاواں دعا تسی مولوی صاحب تسی منگو، تسی تے فقیر کھواندے ہو، تو انہوں کوئی ولی اللہ تے غوث کہہ دے تو چنگا پلا 500 روپیہ دے دیں دے ہو، تو جی اللہ دے ولی ہو، اللہ دے سنگی ہو، تو اللہ کو منگنے کیوں شرماندے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ تسی تے شکر ادا کرو بھائی اتنی ساری مخلوق ہے اللہ نے تو انہوں اپنے بوئے دا حاضری دا شرف بخشیا ہے، اور اہل ایمان تو اڑے تے اعتماد کردن قبلہ دعا منگو، تو ساں آگے تنہا تے مولوی رکھے ہیں، لہذا مولوی منکر نہیں ہوندے، مولوی چونکہ سمجھدار ہوندہ ہے اس وقت انہیں ماں مندہ نہیں۔ تو آڑے اس سے اتنی کرامت بڑی ہے کہ جون دی گرمی میں بندے 4 کمیزاں پائیاں ہونا، تو آڑے اس سے وہی بندہ با کمال ہے۔ اللہ معافی جی، اتنی گرمی تو بابا، اور اتنے ماشاءاللہ ڈاڑے فقیر 4 کرتے پائے، تو انہیں پتہ نہیں بشر کو اللہ نے مزاج ہی وہ دیا ہے 10-15 دن کسی بھی چیز دی مچ کر عادی ہو جائیں گا۔ یہ اللہ نے بشر کو مزاج دیا ہے، کیا بات ہے۔ اب امر ربی ہے تو اللہ نور، کملی والے کے نور کا پرتو ہے تو نبی پاک نور، جانوں سے زیادہ قریب ہے تو روح نور ہے، جہاں روح کی روح ہے وہ پھر نور نہیں نکلے۔ اب آگے چلو، روح کی خوراک ہے ذکر اللہ، اور ذکر الہی کا جامع اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اب روح کو تگڑا کرنے والے جتنے بھی اسباب ہیں، تقوی روح کو مضبوط کرے نور ہے، حیا روح کو مضبوط کرے نور ہے، غیرت روح کو مضبوط کرے نور ہے، علم روح کو مضبوط کرے نور ہے، ذکر روح کو صحت مند رکھے نور ہے، درود پڑھنا روح کو مضبوط بنائے نور ہے، سخاوت روح کو مضبوط کرے نور ہے، جہاد روح کو مضبوط کرے نور ہے، خیر روح کو مضبوط کرے نور ہے، جتنے
جتنے اسباب روح کو تگڑا کرتے ہیں وہ سارے نور ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور آج ان سارے نوروں کا مرکز و منبع آیا ہے، طیبہ میں صبح ہوئی ہے، ایمان والوں کے روح کی صبح ہو گئی ہے، ایمان والوں کی روحیں جاگ اٹھی ہے۔ پھر کہو سبحان اللہ، سارے بولو ایک مرتبہ پیار سے، ایمان والوں کی روحیں مسکرا اٹھی ہے، کھلکھلا اٹھی ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب اعلیٰ حضرت کیا عرض کرتے ہیں، بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ میں اس اصطلاح کو بڑے عام فہم لفظوں میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں آپ موم بتی جلا کے رکھ دیجئے، سامنے کیمرے کے پاس لالٹین رکھ دیجئے، یہ جو لائٹیں ہیں ان سے زیادہ کوئی ایک پاور والی 500 وولٹیج کی یا 1000 کی ایک لائٹ اوپر لگا دیجئے، جس بتی وچ روشن ہونے دے نال جتنا زور ہو سی وہ اتنا گہرا پاسی۔ اللہ واہ 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 واہ، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نور کا باڑا بٹ رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ موم بتی نے بھی تھے زور مارنا ہے، کہتے انہیں بھی نہیں کرنا کہ جی بجلی بندی میں جدہ پہ لاندہ ہے کیونکہ 1000 وولٹیج کی سچ لائٹ بھی ہے، نا انہیں بھی اپنی کہانی پانی ہے، لالٹین نے بھی اپنا کام کرنا ہے۔ تو اللہ میں جو گل آ گئی، میرے پاک نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، ہارون اللہ جڑا اصحاب نو اس میں جمع کر کے پڑھائی شاگردانو تے نال مسئلہ ہے دسے کہ اس میں جمع کے جتنے افراد ہیں وہ اس کے معنی میں موجود ہیں، لیکن تو سارے افراد جنس موجود نے تے بندے دے پترا کمرے تے ہور پڑھا کے بعد چھاتی کیوں کرنے تے بولنا ہے۔ اور معلم کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادی سی بات ہے لیکن اتنی جامع بات ہے، سرکار نے فرمایا میرا کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو تاروں کی طرح نہ ہو۔ آقا جی اپنے صحابہ کو تاروں سے کیوں تشبیہ دی؟ فرمایا تم جیسے بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہو ستارہ اور روشنی سے خالی ہو یہ بھی ممکن نہیں، اور ہر ستارہ برابر روشنی دے یہ بھی ممکن ہے۔ گلت مک گئی ہے، تو کڑی کتاب نہیں چکی پھرنا ہے پہ ہو ستارہ نور سے خالی ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی ممکن نہیں، اور ہر ستارے کا نور برابر ہو، پھر کہو ہاں۔ جو ذوق جناب سننے کے لیے آپ نے مجھے بلایا نا اس کا تقاضا ہے کہ آپ بھی سبحان اللہ کہیں، ورنہ علم والے سے کاٹا تو کوئی نہیں۔ ایک تو ایک خوبصورت ہستی بیٹھی، میرے تو زیادہ پڑھے بیٹھن، زیادہ خوبصورت لوگ بیٹھن، عمر چ نکے تو میں اس نے جان رکھ سکنا میری عمر زیادہ ہے، میں گناہ زیادہ کی تھی، اس نے گناہ کاٹ کی تھا۔ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک طریقہ بتایا نا کہ اگر دعا کا مسئلہ ہے تو اپنے سے بڑے سے کراؤ، یہ خیال کر کے عمر زیادہ ہے نیکیاں بھی زیادہ ہو سکیں، یا پھر برابر والے سے کہا بھئی میں تے اپنے پاپ جاننا اے میرے کو یقیناً بہتر ہو سکے، یا چھوٹے سے کو وہ دعا کرے اس لیے کہ عمر تھوڑی ہے گناہ بھی تھوڑے کی ہوں، کیونکہ رب کو سنانا نہیں، مرنے سے پہلے روٹھے رب کو منانا ہے، اور منانے کے ضروری ہے کہ اس سے دعا کرائی جائے جس کی ایمان کا ہو۔ ہاں جی توجہ میری جان، اب روح کی صبح ہوئی اور روح کی صبح کے بعد نور کا باڑا بڑھ رہا ہے، اور رہے بٹے گا کی بات نہیں ہوئی بھئی ہو حضور جمعے دے، اور نور کا باڑا بٹے گا نہ بٹتا ہے۔ سیرت کملیہ نے بھی لکھنا لے طرح خوشیار رہے، بٹتا ہے، ولادت تو بعد کر نہیں شروع کرنی، بٹتا ہے، جمعت تو پہلے نور ہے،
باڑا بڑی درمیاں جب تخلیق ہوئے باڑا بٹا کائنات وجود میں آئی جب تخلیق ہوئے باڑا بٹا اس کے تو نے نبیوں کو سجایا رسولوں کو سجایا پاک سلموں کو سجایا پاک رحموں کو سجایا چاند سورج ستاروں کو سجایا کائنات کو سجایا آج سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ مومنہ راضیہ مرضیہ زکیہ مزکیہ مؤخدہ عالمہ جنتیہ جناب آمنہ پاک اللہ اکبر سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی شیر خدا جب آپ کے خوش نصیب حجرے میں سرکار تشریف لائے بٹتا ہے باڑا اب یہاں جو باڑا بٹا ہے میں اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جناب آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداق اللہ علیہ فرماتی ہے خرج منی نور سبحان اللہ اگر تم قرآن دی آیت پڑھ دے بھی تھے وقفہ کرتے انجی پڑھ سکنے قد جاءکم من اللہ نور یہ تنوین دستی ہے بخالی نور نہیں بڑا نور ہے خالی نور نہیں اصلی نور ہے خالی نور نہیں ہر نور بھی اصل نور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سعدی رحمت نے کیا کہا تھا تو اصل وجود آمدی عظم خست تو اصل وجود آمدی عظم خست دیگر ہر چے 14 تک ساری کائنات 18 سے لے کے 22,000 جہان ہر جہان کی ساری مخلوق ہر چے موجود شد فرع تست جاؤ سیر کرن مری میں تو کدی نہ گیا سیر کرن چونکہ بوٹے نو ویکھنا کیڑا کام ہے اے پہاڑی تو پانی ٹائم دا پیا جی آبشار ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں او بھائی یہ بوٹا بھی میرے ہستے آبشار بھی میرے ہستے میں اپنی اولاد کو 100 بار دیکھوں یہ کون سے کمال کی بات ہے بات تو یہ ہے کہ بیٹا بیایا جائے افسر ہو کہیں خوب دولت کما رہا ہو لیکن جمعرات کے جمعرات مجھ سے ملنے آیا کریں میں ایک دن فرزان جی جا رہے ہیں گران تے ایک نوجوان پڑھیا لکھیا کو خاصی مہنگی گڈی جو نکلا باہر چڑھے سن کالے کالے ان دی فوٹو بنا رہا پیا تو میں ملک نے کہا میں کہ دیکھ اس شو دے غریبہ ہم تک بدل نہیں تکے کتھے پہنچ گئے تسی ماشاءاللہ کڑیاں کڑیاں شگنہ چ پہ گئے ہو جتنا دن میں کالیاں چڑھا نال پیار ہے کاش کے نہ چاہ رہے ہیں چڑھا نو بنانا لے واسطے تو سوچتا تھوڑی ہے کی کیا سی بات فقیر میں کہ چنگی صورت دا عاشق ہونا چنگی صورت دا عاشق ہونا ایک آدھی جڑیائی عاشق پر تو اس سوڑے دا اس سوڑے دا جس نے شکل بڑائی خرج منی نور ہن اے جڑا منی دا لفظ یا حرف ہے ادا معنی کر دیوں جناب آمنہ پاک دے سر تو لے کے پائے مبارک تک وجود باجود دے کسی ایک مخصوص عضو نہ معیت تعین کیتا جا سکتا ہے اللہ اور پہلے میں مری تو لے چلے جس گل واسطے ہم بھولے گئے ہیں چونکہ ہم حافظہ اتنا اچھا نہیں گل کدی کدی میرا ربط ٹوٹ جاندہ ہے جہاں کوئی 200-250 فٹ اچھا درخت ہوئے نا میں سرکار دی شان بیان کرنے لگا تے کھڑیاں ہواواں چاہے چومدہ پیا تے شوں شوں کردہ پیا تے ہواواں دندہ پیا
ذرا وہ دن گلاں باتاں کر بھائی تو کون ہے اپنی سٹوری سنا. تو پتے کہیں گے ہم محتاج ہیں ٹہنیوں کے، ٹہنیاں کہیں گی ہم محتاج ہیں تنے کے، تنا کہے گا میں محتاج ہوں جڑ کا، جڑ کہے گی میں محتاج ہوں بیج کا، بیج کہے گا میں محتاج ہوں زرخیز زمین کی، اور زرخیز زمین کہے گی میں اپنا فنکشن کرنے کے لیے محتاج ہوں آمنہ کے لال کی. کہ ہوں جدوں کملی والے تک پہنچ گئے تو بوٹے دی فوٹو کس واسطے لیندے ہیں، پھر اتنے بہ کے درود بھیجنا اس واسطے کہ مینوں میرے بزرگاں نے گل دسی ہے بھائی تہاڈا کوئی عزیز یا دوست یا سنگی با کوئی بھی موجود نہ تہاڈا رابطہ واقفیت ہے وہ دنیا تو چلا گیا، جتھے یاد آیا پاویں موٹر سائیکل چلاندے ہو پہ تسی دعا مانگو، کیونکہ یاد دیاں کڑیاں چ دلوں دعا نکل دی اور مولا قبول فرماندا ہے. اے نہیں کہ یاد ہونا ہے ہن نماز پڑھ سا تے پھر دعا منگ سو تے پاویں دل دی کیفیت ہی تیری کچھ اور ہوے، اے ہن دعا مانگ. تے جے تو اتنے اونچے بوٹے تو آندا سچ تک پہنچ گئے تے گل کملی والے تے مک دی تے بہ کے درود بھیجنا، اس نال کیوں سیلفیاں بنانے پیا شو دے اج جنگل وچ ہی آ گئے تے کوئی منگل بھی تے بنا نا. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. میں فطرت کا سبق سنا رہا ہوں آپ کو، سبحان اللہ. چونکہ میں اجے بھی ماشاءاللہ 11 بجے ناشتہ کدے نہیں کیتا، کوئی ویلے نال ہی کر لینا، یہ الگ گل ہے کہ گھر کلا ہی ہوندا میں ناشتے دے ٹائم، لیکن میں کر لینا کیونکہ کوئی ایک تے ہوئے نا گھر دا ماحول سنبھالی رکھے. جدوں ایک بابا اللہ اللہ کرنا ٹر جاندا ہے تو پیچھے پھر آئے اب گزارا نہیں چل رہا، ابو جی ہوتے تھے تو بڑی برکت تھی، تم ہی کسی دا ابو جی ہیں بندے دا پتر بن جان، تم کو ناس کے نہیں آئے جنہاں دا میں ابو جی ہاں، جنہاں او جمیں انہاں دے ابو جی ہو نہیں تو پھر ابو جی ماننا. کیونکہ مجھے تو حضرت سیوطی کا یہ قول مبارک سر یاد رہتا ہے، وہ فرماتے ہیں مرے نو کوئی نہیں روندا، روندے لوگ مفادات نو ہیں. فرزان جی تو سانسی میں خوش ہاں، انہیں اس ساڑھے پچھلے نے رونا آئے ہائے آپ ہی آٹا پہنچ جاندہ سی، انڈے بھی پہنچ جاندہ سن، گوشت بھی آ جاندہ سی، سانو کدی خبر ہی نہیں ہوئی کڑی شاید ریٹ کے وے اب نو کون رویا. کیا بات ہے، اللہ کیا بات ہے. اس لیے میرے پاک نبی کو رب نے اسرائیل کی خدمت پیش کروا کے موت کو اپنے جسم کا لمس کی سعادت عطا فرما کے پھر بھی مرنے نہیں دیا تاکہ میری امت زندہ رسول کے مفادات سے محروم نہ ہو. اور امت کہتی رہے قیامت کا تو سینہ کون تو کہتی رہے، کلیجہ کھول کے کہتی رہے کہ کون نے کہا ہے دینے کو، یہ کون دیتا ہے دینے کو، چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے رب کی زمین پر اس سے زیادہ عزتوں والا گھر کوئی نہیں جس کی بہو جناب آمنہ پاک ہے. اور کمال پردے کا اہتمام ہے. بکروال جڑے 12 مہینے یا ادھروں ادھر ٹردن یا ادھروں ادھر ٹردن انہاں دیاں تیاں پیڑاں دے گھر بھی ادھروں اولاد ہوئے تے کوئی پردہ نہ ہوئے تے چادر سجے کھوے رکھ کے بہ جانا. پھر محمد عربی دی ماں ہوئے تو سیدنا عبد المطلب دی بہو ہوئے. حجاب دا کیا منظر ہونا ہے، کمرے بند ہیں، کمرہ بند ہے، کھڑکیاں دروازے بند ہیں، پورے پردے کا ماحول ہے. اور میرے حضور کی اماں جان فرماتی ہے خرجہ منی، اور منی دا معنی کی کرو گے، خرجہ منی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، منی. بسم اللہ کرام یا رسول اللہ، ہاتھ چار یا علی شریف. اب سنو یہ منی کا جو معنی میں نے کیا ہے شاید میرے کسی بچے کو سمجھ نہ آیا ہو. یہ رومال میں 1 ہفتے سے استعمال کر رہا ہوں، اگر پسینہ صاف ہوتا ہے، گندا ہے، مندہ ہے، بدبو آ رہی ہے، لیکن آپ مجھے 1 کلو تازہ خوشبو دے دیں اور وہ میں اس رومال میں لپیٹ کے پنڈی لے جاؤں.
7-8 دنوں کے بعد وہ خوشبو پھول مر جائیں گے، اللہ اکبر، ختم ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے۔ میں سکیاں مویاں پھولاں نو کٹ کے سٹ دیاں، مڑ 1 مہینہ رومال نہ دھوواں، ذرا سوچ کے دسی خوشبو وچ رہنی ہے یا ٹر جانی ہے؟ بول تے جڑے پھول 7 دن دی زندگی لے کے رومال وچ آئے سن، 7ویں دن مر گئے جی، وہ اپنی خوشبو چھوڑ گئے تے جتھے زندگی دا بھی زندگی نبی، حیات دی بھی حیات نبی، جس پیٹ پاک وچ 9 مہینے رہا تے اتھے نور خالی اکھیاں میں جایا ہو سی۔ تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سب گھرانہ نور کا۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں اس نور کی روشنی میں میرے لیے شام کے محلات واضح ہوئے۔ اب کہاں مکہ کہاں شام، جناب آمنہ پاک کا یہاں آنا جانا نہیں، کوئی رشتہ قبیلہ نہیں، کوئی اور تعلق نہیں، شام سے کیا دلچسپی ہے؟ بٹتا ہے باڑا، سورج جتنا ایک اپنے نور دا باڑا بنڈ سکتا ہے وہ اتنی دھرتی تیرے سامنے کر دینا، تو جا یا نہ جا، تو ویک سک یا نہ ویک سک، انہیں اپنے نور دا باڑا بننا ہے۔ اچھا اب یہاں ایک سوال ہے، میرے پروردگار اگر اس خوشی کے موقع پر جناب آمنہ پاک کو کسی جگہ کی دیدی کروانی تھی تو قریب ہے بیت اللہ، کمرے میں بیٹھے بیٹھے بیت اللہ شریف کو دیکھ لیتی، مستقبل کی مسجد نبوی کی چونکہ عالم تمثیل بھی تو ایک جان ہے نا جی، مستقبل کی مسجد نبوی دکھا دی ہوتی، مسجد اقصی بیت المقدس کی زیارت کرا دی ہوتی۔ سونے ربا ایک کملی والے دی اماں نو شام ہی کیوں دسنی؟ اللہ اکبر، کیا بات، سبحان اللہ۔ میں بیج تے نہیں لوایا کدے بھی اپنا آپ واضح کرنا واسطے، لیکن عقیدہ میرا اپنا ٹھیک ہے، ہاں بیجاں نال تے کام نہیں چلتا، کیونکہ آپ نے بیج یہیں چھوڑ کے جانا ہے، لے کے تو اندر جو کچھ ہے وہ جانا ہے۔ اشتہار بھی سارے تھی رہ جانا ہے، ایویں امبیسیاں سے کٹھے کر کر کے گھر خواری پائی آ، سب کچھ تھی رہ جانا، نال وہی جانا ہے جو تیرے اندر ہے، اور برتن میں جو ہوگا وہی نکلے گا۔ توجہ کر میرا سونا، اب یہ شام کی زیارت دید کیوں کی جناب آمنہ پاک نے؟ شام اللہ نے کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ جو نور آج محمد عربی کی شکل میں ظہور پذیر ہوا ہے، اس کے پاکیزہ مشن کا اختتام شام میں ہوگا۔ کب ہوگا؟ قیامت کے برپا ہونے سے 40 سال پہلے آسمانوں پر مہد انتظار اللہ رب العالمین کے صاحب کتاب و شریعت رسول جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کا نسل پاک کا وہ فرزند ارجمند، ائمہ اہل بیت پاک کا آخری فرد فرید، ہمارے آقا مولا سیدنا امام محمد مہدی تو دین مدین کی بات کریں گے، لیکن عیسیٰ روح اللہ بھی قرآن سنائیں گے، انجیل نہیں۔ اور یہ دونوں ہستیاں کہاں آئیں گی؟ نہ مکہ نہ مدینہ، ان کا ظہور ہوگا شام میں۔ حکیم جل جلالہ نے اپنی حکمتوں کے تحت اپنے نبی کی اماں کو شام کا نظارہ کرایا، پتا تھا میرے محبوب کے امتی آئیں گے، کملی والے کا جشن میلاد منائیں گے، اس میں ولادت کی باتیں ہوگی، شام کا تذکرہ ہوئے گا، جدوں شام کا تذکرہ ہوئے گا شام کا رغبت ہوئے گی، جدوں رغبت ہوئے گی تو شام کو پڑھیا جائے گا، جدوں پڑھیا جائے گا تینا دونوں ہستیاں نال رابطہ ہو جائے گا، اگر انہاں نال رابطہ
دے ایمان دی شام نہیں ہو سکے. کیا بات ہے, کیا سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. تو میرا خیال ہے ایک ہی مصرع اور تھوڑا جا توڑ چڑھ سی. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اب یہاں دو معنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جس ستارے سے صبح ہوتی ہے یہ آج حضور کے نور کا صدقہ دے رہا ہے اور اس کے صدقے سے یہ چمک رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, بسم اللہ جی, دوسری بات یہ ہے کہ جب مائیں اپنے بیٹوں کو رخصت کرتی ہیں نا, یا مسافر بیٹا گھر آتا ہے تو ماں کہتی ہے ماں صدقہ جائے. او ان پڑھ جئی ماں جڑی واقعی ماں سی, تے ہون پڑھی لکھی جڑی کہندی ہے میرے بچوں کی مجھ سے زیادہ اپنے پاپا سے اٹیچمنٹ ہے. یہ انگریزی میں الو بنا والی قوم کو اللہ ہی بچاوے. یہ تم سے زیادہ تمہارے بچوں کی اٹیچمنٹ پاپا سے کیوں ہے؟ اساں تے صدیاں تو ہی سن رہے ہیں. جس لئے اوکھا ویلا آئے تے بچہ ہو یا بچی ہوئے وہ کہندا ہائے اماں ہائے ابا تے اج تک کسی نہیں آکھیا. اللہ اکبر. میں نے ایک گل یاد آ گئی ہے, چلو بھی سن جاؤ. فرمان ہے چراغ گولڈا حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ دا. میں آپ دے کول بیٹھا سا تے ایک صاحب آئے تے انہاں سوال پوچھا جی کہ اے بندہ یا علی مدد ہی کیوں کہندا ہے, یا عمر مدد آکھے, یا صدیق مدد آکھے, یا عثمان مدد آکھے. تے آپ نے انج متھے مبارک تے انج ہاتھ پھیریا نہ فرمانے لگے اے میں تو ہوں نہیں دسنا. جدوں تیرے تے مشکل آوے تو آنے یا ہائے اماں, اے ہائے ابا کیوں نے آکھی؟ اے ہائے ابا نہ کہ تیرا کیا خیال ہے بے تم ابے دا انکار کیتا ہے؟ نہیں جی. تو دا پتر نہیں رہے ہوں؟ نہیں جی, یہ بھی گل نہیں. انہوں نے فرمایا پیڑیا یہ رغبت دی بات ہے, تعلق دی بات ہے, رابطے دی بات ہے. یہ دا مقصد نہیں کہ باقی دا انکار کر رہے ہیں یا ہائے اماں کہہ کے ابے نو ابا نہیں منگا. فطرت کا تقاضا ہے کہ جو طبیعت کے زیادہ قریب ہو. میں واری جاؤں خلیفہ بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر, دعائے رسول کا نتیجہ جناب فاروق اعظم, عثمان باوفا اور باحیا اور محسن علی امام الجامع القرآن. لیکن رغبت مومن علی کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ مومن کو میرے نبی نے اپنی جان کہہ رکھا ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ باقیوں کا انکار ہے. سبحان اللہ, بہت خوب. واہ. اور رافضی شیعہ کو نہیں کہتے, رافضی اس کو کہتے ہیں جو محبت اہل بیت کے سائے میں بیٹھ کے صحابہ کو پھونکے. اور خارجی وہابی کو نہیں کہتے جو مربجہ وہابی ہیں. ہر وہ بندہ خارجی ہے جو صحابہ کی محبت کے سائے میں بیٹھ کے اہل بیت پاک کو بھونکے. اور ہر وہ بندہ مومن ہے جو اہل بیت کا بھی حیا کرے اور نبی کے صحابہ کا بھی حیا کرے. خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. صدقہ دینے نور کا. اعلیٰ حضرت ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ آئی دستارہ جڑا ہے نا ایک کملی والے تو صدقے جانا ہے بیا, واری جانا ہے بیا, قربان ہو گیا بیا. کیونکہ آزم چشتی نہیں, آزم چشتی نہیں, وہ دوسرے نے. چلو چہرے سے ضیاء سائن چشتی, چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں میں, تیرے در سے شفا پائی, دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صائم ہر دکھ کی دوا کرنا. سبز گنبد والے منظور جب
वक्त नज़ा आए दीदार अता कर। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तवज्जो चाहिए। नारी तो हुए मुशरिक जिनसे सरजमीन अरब भरी पड़ी है। ये कौन सा नूर है जो दिल रखता है और दिल नारियों की करतूतों को देख के जल रहा है। इस नूर से मुराद वो खुशनसीब हैं जिन्हें साहिबान ईमान फितरत कहा गया, जिन्हें सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआ और जनाब सैयदना इब्राहिम इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की आमीन का फैज़ मिला। कब? आका अलैहिस्सलाम की विलादत से 1000 साल पहले बैतुल्लाह शरीफ तामीर हो रहा है। जब दीवार काबा ने जमीन पर छाया छोड़ा, खलील और ज़बी अलैहिस्सलाम उस साए में बैठे। अब्बा जान कहते बेटा मैं दुआ मांगना तू आमीन की जा। जी बिस्मिल्लाह। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फिर बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार हम दोनों तेरे पैगंबर जब तक जिंदा रहे, या मुसलमान से मुराद इस्तिलाई मुसलमान नहीं होगा, नमाज पढ़ दे रोज़ा रख दे। नबी ने नहीं पढ़नी तो किसने पढ़नी? या माना ये होगा जब तक सांसें चल रही हैं तेरे ही रहें। अल्लाह तेरे ही रहें। अहमद रजा का तर्जुमा क्यों दुनिया से अलग है कि अहमद रजा को अल्लाह ने ये शऊर दे रखा था कि आयत जिस हवाले से है तर्जुमा भी उसी हवाले से हो। कहने के लफ्ज़ की लिखे चेक छोड़ो। पुराने साढ़े उलमा तकरीर करना अब्बा जी भी हुई है तो बेबे का खसम भी हुई है। उन्हें तेरी बोली दसेगी तू बंदे का पुत्र है। तेरिया बोलनियां दसणगियां भाई तू बंदे का पुत्र है या डैश डैश डैश। मसीती बैठे नहीं तो बाहर तो तारीफ की जा सकती है। और जरूरी है कलेजा तो ठंडा होता है ना बंदा का बंदा। तवज्जो मेरी जान। ये अल्लाह के महबूब दोनों पैगंबर खलीलुल्लाह और ज़बीहुल्लाह। अब्बा जान दुआ मांग रहे हैं, बेटा नबी बेटा आमीन कह रहा है। मौला सानू अपना ही रखी मिन ज़ुर्रियतिना ते साडी नस्ल विचों कुछ ये सानू भी पता है कि जिद तू रखनी है। जे तू जिद रखवा के मुकाबला ना करना होंदा तो मुकाबला करवा के अजर ना देना होंदा तो आदम नाल इबलीस दा के काम सी। देखो ना फरिश्ता मुसलसल बंदगी करे सवाब क्यों नहीं, अजर क्यों नहीं? सजा अगर नहीं है तो जजा भी तो नहीं है ना। तो हमारे लिए सजा है तो खाली सजा के लिए परेशान क्यों? जजा भी तो हमारे लिए है। किसी का अल्लाह के बंदे से सवाल हुआ, उसने कहा हुजूर खुशी अच्छी लगती है गम, सेहत या बीमारी, उसरत या युसरत? फरमाया मैंने तो दोनों पसंद ने, मेरा दोवां नाल बराबर का प्यार है। उन्होंने कहा हैरत की गल है जनिया सेहत भी चंगी लगती है, बीमारी भी, अमीरी भी, गरीबी भी, ये केड़ी तो कोई? फरमाया अगर फैसले दोनों उसके हैं तो उसके फैसले में भला मेरा ही है। तो अगर मेरा भला ही हो रहा है तो मैं परेशान क्यों हूँ? उसका कह जनाब वो किस तरह? आज फरमाया अगर बीमार हो जाऊँ और सब्र करूँ तो भला किसका है? और सेहत पा के शुक्र करूँ तो भला किसका है? दौलत दे और शुक्र अदा करता रहूँ तो भला किसका है? गुर्बत दे और सब्र करूँ तो भला किसका है? तो जब भला अपना ही है तो फिर खफा होने की तो तो अब दुआ क्या मांगी जा रही है? मिन ज़ुर्रियतिना, हमारी नस्ल में से कुछ, और इतने थोड़े भी ना हो जिन्हों का पता ही ना चले, उम्मा एक जमात हो, मुस्लिमतन लक जो तुझे मानते रहे। 6 सदियों के तवील वक्फे में जनाब ईसा रूहुल्लाह के आसमानों पे चले जाने के बाद, बल्कि 600 से ज्यादा कुछ अरसा बनता है, उसके बाद आका अलैहिस्सलाम की विलादत और बेइज्जत हुई। इस तवील दौरानिये में
جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے لے کر جناب صدیق اکبر تک، جناب حیدر کرار تک، جناب حضرت عباس تک، جو کہ میرا رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان اللہ کا اس وقت ہوا جب بعث فیہم رسولہ، ان میں کملی والے کی بعثت ہوئی۔ بعثت اعلان نبوت نہ ہے، اگلا کام تے ہو رہے یہ مقصد جدوں اعلان نبوت ہویا تے اے اعلان نبوت مومنہ تے احسان سی، مانا اے بنیا کہ صفاتی چوٹی ہے سرکار انی رسول اللہ علیکم جمعیہ دا اعلان کر دن تے اے اعلان مومنہ تے احسان ہے تے ایتھے وچ مومن موجود نہیں تے مومنین اس میں جمع ہے تے اس میں جمع دا معنی تاں پورا اسی جدوں اس قبیلے دے 3 فرد شامل ہون کٹو کٹ تے 3 سامنے کھڑو دن دے مداس دینا صدیق اکبر 1، مولا مرتضیٰ 2 تے جناب عباس 3۔ کیا کہنے، یہ وہ نور ہے جس کا دل جل رہا ہے نالیوں کا دور دیکھ کر، واہ واہ واہ، اور ان صاحبان ایمان فطرت کو اعلیٰ حضرت نے نور کہا۔ سبحان اب آؤ ذرا اللہ کا قرآن سناتا ہوں۔ سبحان بدر کا میدان، سبحان پہلی جنگ، ریاست مدینہ کا حکمران جنگ لڑنے آیا ہے 313 کو لے کر 1000 پلیدوں کے ساتھ۔ واہ، ریاست مدینہ کے پہلے حکمران رسول اللہ ہیں، سبحان ان کے بعد پہلے صدیق اکبر ہیں، دوسرے فاروق اعظم ہیں، تیسرے عثمان غنی ہیں، چوتھے حیدر کرار ہیں، 5ویں 6 کے مولا حسن پاک ہیں۔ ایتھے ریاست مدینہ مکمل۔ واہ، تو کڑیاں چکرائیں چلیا، سبحان اللہ، کہ الگ گل ہے کہ ساڑھے متھے تے کچھ لکھیا سی ہر والی الو بن جاندے ہیں، کسی سانو اسلام پیچھے نسائی رکھیا، کسی روٹی ٹکڑ مکان پیچھے نسائی رکھیا، ہن ریاست مدینہ پیچھے دنیا نساندی ہے پئی۔ ریاست مدینہ کچھ اور چیز ہے۔ ریاست مدینہ ذمہ دار ہوئے اور ممبر رسول تے بیٹھ کے کہندا کہ اگر دریا کے کنارے کتا پیاسا مر جائے تو عمر جواب دے گا۔ اور جے تسی نہ ٹھگن نال پیار کر دے پاویں اودا کوئی بھی نہ ہے، اتنا کدھر ماں پیو نال کرو خدا دی قسم بخشے جاؤ۔ انہاں ٹھگاں پیچھے توں سکیاں پینا بھول گئے ہو، ماں پیو نال متھا لایا، بھراواں نال جھگڑے کیتے، برادریاں چھوڑیاں، سوشل بائیکاٹ کیتا کوڑیاں واسطے۔ اتنا سا اپنے اقربا دا خیال رکھو تو نہ دکھ ونڈو، اللہ دی قسم 7 دن ہی تقدیر بدل جائے۔ لیکن وہ دل کے دے پائیے، ساڈے کولو نظر نہیں، جنہاں کول نظر ہے وہ جنگلاں وچ بیٹھن، اس طرح کہ جڑا سودا انہاں دی ہٹی تے او لین والا رہیا ہی کوئی نہیں۔ میں جو روہتاس روڈ تے سونے دی دکان پاواں 6 مہینے تے ہر بندہ روز آن کے پوچھدا چینی ہے، چاول تواڈے کول ہیں؟ تو پھر میں ہٹی چوک کے نسنا ہی ہے نا بھائی، تے سونے دا سوداگر خریدار ہی کوئی نہیں۔ اور ایک گل میں گلاں وچوں گل آ گئی ہے، چونکہ باشعور لوگ بیٹھے ہو، میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس ویلے ساڈے اندر جتنے اے بک بک چک چک نظریاتی اور فکری طور جو گمراہی اور بدقسمتی کا ایک سیلاب ہے، اور آنے والی نسل ساڑی پریشان ہے کدھر جائیے، اے بھی وڈا مولوی وڈا مولوی، اے جتنے فتنے میرے جیسے تھوڑے جے پڑے کسی ایک مولوی دے ہتھوں ایک فتنہ بھی نہیں ہویا، یہ سب فتنے مستند کہلانے والے لوگوں سے ہیں۔ اور فتنے دا اسباب بچوں ایک سبب ہے کہ انٹرنیٹ نے تجھ سے صحبت کا نور چھین لیا۔ تو 1 2 3 3 بٹن کلک کیتے ساری حدیث سامنے آ گئی، ساری تاریخ سامنے آ گئی، لفظ تے سامنے آ گئے، انہاں لفظاں میں جڑی تاثیر ہے وہ تو کسی دی زبان چوں نکل کے تے اکھیاں دے ذریعے تیرے سینے میں جانی سی، تا تو مولوی بن کے بھی بندہ بننا سی۔ صحبت کا آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے آپ، اور جن کی صحبت ہم کرتے ہیں انہیں تو 60 ہزار روپے کی 5 تقریروں میں ہم نے خود ولی بنایا ہوتا ہے۔ 60 ہزار روپے دیا 5 تقریراں کرا جے تینوں ولی نہ بناوا تو میرا پیو کوئی نہیں، 3 لاکھ تے لا تو پھر وہی صحبت تینوں کی ملے گا، خود تیرا محتاج ہے۔ اس کرسی ڈیزائن کرنے والے انجینئر کو اور بنانے والے کاریگر کو کرسی نے کیا دینا ہے؟ اس گل تے غور فرماؤ۔ اس لیے کہ رب کا قانون یہ ہے کہ بشر کو بندہ اور بندے کو مقبول بنانے کے لیے اس نے بندے بھیجے ہیں، مشینیں نہیں۔ نبی سارے بندے، صحابہ سارے بندے، اہل بیت پاک سب بندے، شہداء سب بندے، ائمہ مجتہدین سب بندے، اولیاء اللہ سب بندے۔ تے اج تساں جہلم وچ بھی
اللہ دے بندیاں نو اللہ رسول دی گل سنانے واسطے بندہ بلایا ہے، پنڈیوں مشین نہیں منگوائی۔ جے بندہ بننا ہی تے بندے کول بہ، مشین وچ نہ وڑ۔ بے شک بے شک۔ تو کسی مستند کو پوچھ لے موبائل جڑا قرآن تیرے کول موجود ہے او ویکھ کے پڑھن دا ثواب زیادہ ہے یا جڑا کتاب دی شکل تیرے کول موجود ہے او ویکھ کے پڑھن دا ثواب زیادہ ہے؟ صدقے کیا بات ہے۔ چھڈ جے کتاب دا نظارہ کرتے گل ہور ہوندی ہے تے کتاب سمجھان والا ہی سامنے نہیں، تینوں کیڑی شے کلیجے چ وڑنی ہے؟ بے شک۔ تو طوطے دا طوطا رہ گیا ہوں، اندر تے کچھ بھی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس لیے کہ جہاں علم و وہاں حیا ہوتا ہے، جہاں علم و وہاں لحاظ ہوتا ہے، جہاں علم و وہاں رواداری ہوتی ہے، جہاں علم و وہاں وفاداری ہوتی ہے، جہاں علم و وہاں خیر کا خیال ہوتا ہے، جہاں علم و وہاں یہ فکر کیا جاتا ہے کہ میری گل تم فتنہ نہ پھیلے۔ اللہ میں ایک فرمان ہے، پاک فرمان ہے، لیکن عوام چ نہ سنا رہا، میرا اپنا مزاج ہے، کیونکہ میرے سامنے ایک حجت ہے کہ جدو سرکار نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جناب فاروق خوش ہوئے، عرض کی تھی حضور سارے انہوں سنا دیں، فرمایا اجا نہ سنائی، فی الحال انہوں نے نمازاں دا نشہ پہن دے، روزے دا چسکا پہن دے، صحابت دا چسکا پہن دے، جہاد دا چسکا پہن دے، اس تو بعد سنائی، ورنہ اتنے تے گزارا کر کے پھر اچھے کم چھڑ دے سن۔ سبحان۔ اور کسی بڑے آدمی نے مجھے یہ بات بتا رکھی ہے کہ مومن کا خوش عقیدہ ہونا یہ اللہ کو اس پہ کرم ہے، لیکن جس دن وہ خوش فہمیوں کا شکار ہو جائے سوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے پیسے لے کے آپ کو خوش فہم مبتلا کیا، انہیں میلاد دا خرچہ چکے ہے، یہ تو ڈائریکٹ جنتی ہے، پاویں شرابی ہوئے، پاویں سکیاں پینا دا حق نہ دیتا ہوئے، پاویں اپنی زنانی دا مار بھی نہ دیتا ہوئے، روزانہ کنجریاں تے لکھاں لٹائے ہون، اس غریب نو 10,000 بھی نہ دیتا ہوئے، لیکن جو کہ مولوی دی فیس بھری ہے، مولوی انہوں جنتی بنا گیا، ہون تو انہوں قابو کر، وہ آکے گا اتنا بڑا مولوی پوریاں کھمے نال ٹنگیا رہا، وہ میں جنتی بنا گیا، تینوں کڑی تکلیف ہے بھائی؟ ان خوش فہمیوں سے نکلو آپ بھی اور میں بھی، کیونکہ مرنا ہے اور رب کو جان دینی ہے۔ ہاں جی، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، بس گل مکائیے جی۔ ایک طرف 313، ایک طرف 1000، 3 گنا تعداد زیادہ، پھر ادھر سارے حیا والے، ادھر سب کمینے، اور تاریخ کے فرسٹ نمبر کے کمینے جو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑنے آئے۔ واہ واہ واہ۔ اور اللہ کا قرآن ان کے دل کی حالت بیان کرتا ہے کہ جدوں 1000 مچھندرہ نے 313 روزے دار ویکھے نا تے آپس وچ ایک خیال کرن لگے بھئی اے تے ہیں پھوک نہیں مارے، 313 ہتھیار کول کوئی نہیں، تھوڑے جے ہتھیار نے، تھوڑی جے سواریاں، کو کھان پین دا سامان کوئی نہیں، اونج بھی روزہ رکھ کے کھلوتے ہیں، یہ تے شف والی گل ہے۔ میرا مالک فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سبحان اللہ۔ ان کافروں کا یہ ظلم باطل ہے کہ یہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں گے، جبکہ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو توڑ چڑھائے گا، توڑ چڑھائے گا، توڑ چڑھائے گا، توڑ، اللہ اپنے نور کو۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لفظ مکر ایک مکر بے ایمانہ نال منصوب ہے تے دوجا مکر وحدہ لا شریک نال منصوب ہے، کیا ترجمہ ہے کی کر سے؟ اتھے دنیا مار کھا گئی تھی، احمد رضا جیت گیا۔ کیا بات، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اور احمد رضا علیہ رحمت ترجمہ کیا، یہ کافر مکر کرتے ہیں اور اللہ ان کے مکر کے خلاف اپنی تدبیر چلاتا ہے، اور اللہ سے بہتر تدبیر کسی کی نہیں ہے۔ اب اس میں جو اللہ رب العالمین کا فرمانا ہے کہ واللہ متم نورہ، سند المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی صاحب تفسیر کبیر، آپ فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد 3 چیزیں ہیں، یہ جو 313 ہیں، یہ جو رسول اللہ ہیں، اور یہ جو ان دونوں کے درمیان قرآن ہے، چونکہ یہ قرآن کی آواز کو بند کرنے آئے، وہ بھی اللہ کا نور، کملی والے کی جان لینے کا ان کا ارادہ ہے، یہ بھی اللہ کا نور، اور جو قرآن اور رسالت مآب کی عزت و حرمت کے لیے میدان میں کھڑے، یہ 313 بھی نور،
تے جڑے حضور نو ویکھ کے کلمہ پڑھ چکے تے نور نے تے جنہاں نے ویکھیا ہی نہیں تے ایمان دے نہیں سبحان اللہ دل جل رہا تھا نور کا اور تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا 27 سال تک 37 سال عمر ہے جناب صدیق اکبر کی جب امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا اور تقریباً 20-22 سال مسلسل سنگت ہے اور جناب صدیق نہیں پوچھتے سونے محمدی ہیں یا کوئی اور بھی اللہ پوچھو ذرا کیوں نہیں پوچھا جناب صدیق خانم انہوں نے ویکھ کے کلیجے دی ٹھنڈک جڑی محسوس ہوندی ہے نا وہ دس رہی ہے وہ منزل ساڈی گئی تیاری وچ اعتبار بھی بڑی شاید ہے پوچھنا نہیں پہنا کیا کر سکتے ہو سبحان اللہ واہ 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 یہی اعتماد ہمیں جناب صدیق اکبر نے دیا کہ اپنے وصال سے پہلے اپنے احباب کو وصیت کی غسل دے دیو کفن پوا دیو جنازہ بھی پڑھ چھڑی پھر لے جائیو سرکار دے بوئے تھے یہ کبے بنانا یہ ہے یہ جبے بنانا وہ ہے تو جب بوئے تے لے جانا ہے تو بوئے تے کوئی بلڈنگ بھی تھی اسی نا تو کس بنائیے بریلویاں تو دروازے تے رکھ کے عرض کریو جو ساری زندگی نار رکھیا نے وہ آج بھی نار رہنا چاہتا ہے تو اندروں آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب ادخلوا الحبیب الی الحبیب تو دروازہ کھلیا عقل دی گل ہے کہ احباب عرض کر دیں دے کہ جناب اگر اجازت نہ ملے تو امیر المومنین ہو صدیق اکبر ہو تو پھر اس تو بعد قبر بناواں کہ جنت البقیع احتیاطاً بنا نہ دئیے جناب صدیق اکبر فرماندن ایسی گل کوئی نہیں ساڈا سائیاں تے اعتبار ہے تو انو صرف او دا تجربہ کروانا ہے متبادل نہیں کرنا تے اے جذبہ جدو احمد رضا نو ملیا کہ اج کی آنے دو شادی وہ دو اب تو تمہاری جان کشتی تمہیں پہ چھوڑی لجپالا کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے اس نور نبی کا جشن ظہور آپ نے منعقد کیا اللہ ہمیں آپ کی محبت اطاعت اور فرمانبرداری کا نور عطا فرمائے اللہ آپ سب کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں پنڈی ساڑی جی کاٹا کوئی نہیں پر ماشاءاللہ تسی بھی ساڑے کو پیچھے نہیں ہو تو بھی ایک بوٹی ایسی رکھی ہے جیل میں کیونکہ مجھے تو نیکسٹ اسٹیج پہ جا کے یقین کریں لوگ بڑی ترچھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پنڈیوں آیا ہے پتہ نہیں کون ہو سی حقیقت لائی جائی پھر انہیں بتانا پڑتا ہے یار نہیں ساریاں برابر نہیں آنیاں ساڑھے تے اعتبار کر سکتے ہیں تو یہ مختلف جو حالات حاضرہ کے فتنے مذہبی عقیدے کے حوالے سے اور صاحب میں ان کا نام بھی نہیں جاتا کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ ہوگا میں کیوں دساں تو آج سوشل میڈیا نے ویسے ایک بنایا کاٹے بگاڑیا زیادہ ہے تسی میری اس گل تے اتفاق کرو یا نہ کرو بے شک تو انہوں دیتا کاٹے تھوڑے کو لیا بہت کچھ بہرحال ایک دور ہے بٹ ٹھیک ہے ایک تقاضا ہے پورا کری جاؤ ایک اتھے بھی بوٹی بیٹھی ہے تھوڑے کول تے وہ جتنے بھی فتنے فساد اٹھاوے کچھ اہل ایمان مخلصین جنہوں نے ہر مہینے قرآن و حدیث تے درس دا سلسلہ رکھے اور اس وچ مناظر اسلام محقق اہل سنت مفتی راشد محمود رضوی صاحب لاہور علیہ اندر درس ہوندہ ہے 3 دسمبر بروز آفتاباد شاہ جی 21واں ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ منعقد ہوئے گا درس کے بعد سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی اس میں آپ حضرات کو دعوت بھی ہے اور میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ تشریف لے جایا کریں اور بالخصوص ہمارے نوجوان بچے ضرور جائیں جو کہ بچے میرے کو کھ بھی نہیں اپنے دین دے حوالے نال یقین کرو تسی ایم اے جڑے بچے ہو تھوڑے کو دین تھوڑی بڈھی دادی زیادہ جان گئی بے شک
اعلیٰ حضرت اللہ رحمت نے عقیدے دی اہمیت والنا سرکار دا اے فرمان باقاعدہ نقل کیتا ہے کہ حضور دی تاکید اپنی امت کو علیکم بدین العجائز، تواڈے سے ضروری ہے کہ اپنی بڑھیاں دے دین تے رہو، بڑھیاں دے دین تے، اور اے بڑھا ہونا عمر دا بھی تعلق ہے نال تے مزاج دا بھی تعلق ہے، کچھ 18 سال دے اکلوں بڑھے ہونا تے کچھ 80 سال دے اکلوں چبر ہی ہونا، تواڈے ضروری ہے کہ اپنے بڑھیاں دے عقیدے تے چلو۔ کیوں؟ بڑھا ہو سکتا ہے کراچی گیا ہوئے، لائل پور گیا ہوئے، فیصل آباد گیا ہوئے، مزدوری واسطے جرگے چ گیا ہوئے، پور گیا ہوئے، یاد نہ رہا ہوئے، لیکن یہ ممکن نہیں تے گھر کوئی ایمان والی بڑھی بیٹھی ہے تے جمعرات دی دعا نہ ہوئے، پھر بڑھی موجود ہے تینوں مولوی دی انتظار ہوئے۔ میں جڑیاں بڑھیاں ہوندے ہتھاں وچ پلیاں میں انہاں دی گل کر رہا، تواڈے کول اگر اس طرح نہیں تو تواڈا مسئلہ ہے، لیکن مینوں امید ہے اس طرح ہی بوڑھے نو انتظار ہو سکتی ہے، مولوی صاحب دی بوڑھی کدی انتظار نہیں کرتی۔ میری اماں اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے ہمیشہ ہر نماز جو ہی ٹائم ہوا پڑھ لیا کرن۔ ایک باری میں ذرا ہمت کی تھی، میں کہا اماں جی اساں حنفی ہاں، تو اساں جون جولائی چ بھی جناب بس جوں ٹائم ہوتا ہے اللہ خیر کرے تے کوئی تھوڑا جہا ٹھنڈی کریا کرو۔ تو پتہ میری ماں نے میرے نال گل کڑی کی تھی، انہوں نے فرمایا امام پاک دی بصارت تو بصیرت تو انہوں دی فقاہت تو قربان، لیکن اگر ٹائم 1 بجے ہو گیا ہے تو میں ٹھنڈا کر دیں 2:30 بجے پڑھا تو 1.5 گھنٹے میں مزید زندہ رہن دی ضمانت کون دے سی؟ جے ٹھنڈی کردے کردے میں ماری جاواں جبکہ ٹائم تے ہویا ہے۔ بڑھیاں دے دین تے چونکہ بڑھی نہیں دعا چھوڑ دی، بڑھی بابے دے روزے دی آدھی نہیں چھوڑ دی۔ تو ایک بندے نو اللہ آکھے یا ایھا الذین آمنوا تو آکھے میں تے ایمان تے کوئی نہیں نہ ادھر ہے میں کتابیاں تے یا اہل الکتاب شامل ہو۔ اللہ نے باقاعدہ مخاطب کیتا تو انہوں بھی پھر اہل کتاب شامل ہو، پھر اسی ماشاءاللہ مالک غنیمت سمجھ کے تو انہوں کھاواں پیواں۔ باقی چونکہ میرا نا ذہن ہے نا سبجیکٹ ہے، اس مسئلے میں بہت نکھٹو جی آدمی ہاں، میں اپنی ایک دنیا ہے بس وہ آباد کیتی ہے، ادھر کوئی نہ کوئی محنت سا رکھی ہے جاری، لیکن اے ضرورت ہے تواڈی، اور ایک خوبصورت شخصیت کا انتخاب ہے، اگر ٹائم تمہیں دے رہے ہیں غنیمت ہے، تشریف لے جانا 3 دسمبر۔ اللہ سانو سلامت رکھے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں محفل کے اختتام پر تمامی علماء کرام جو ہمارے مسجد میں تشریف لائے، نام لیتے ہوئے ٹائم بہت گزر جائے گا، میں تمامی احباب کا شکر گزار ہوں کہ تمامی احباب ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا باقاعدہ قبول و منظور فرمائے، حضور قبلہ کا سایہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ تعدیر سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمامی احباب درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت سمے بز میں